السلام علیکم۔ اے پی ایس نارتھ ملیر کینٹ کراچی سے میں ہوں جویریہ عشرت۔ آرمی پبلک آن لائن سپورٹ پروگرام کے دوسرے مرحلے میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سچی خوشی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سچی خوشی کیا ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی غریب کی مدد کریں، جب بھی ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، جب بھی ہم کسی پریشان حال میں شخص کو دیکھیں اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی تکلیف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور اس وقت جب ہمیں سکون ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمارے دل میں سکون ڈال دیتا ہے، اس وقت جو مسکراہٹ ہمارے چہرے پر آتی ہے اور جو خوشی ہمیں ملتی ہے وہی سچی خوشی ہوتی ہے۔ عنوان سچی خوشی، جس کے مصنف اسجد مجید ہیں۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد میں طلبہ اس قابل ہوں گے کہ علم کی اہمیت اور سچی خوشی کا راز دوسروں کی مدد کرنے میں اس پر تبادلہ خیال کر سکیں، درست تلفظ اور روانی کے ساتھ بلند خوانی کر سکیں، مشق سوالات انفرادی طور پر حل کر سکیں، آمنہ کے کردار پر اظہار خیال کر سکیں۔ یہ سبق ایک کہانی ہے جو ان چار کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ آمنہ کی امی، رانی کی امی یعنی سکینہ جو آمنہ کے گھر کی ملازمہ ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آمنہ موبائل لینے کی خواہش مند ہے جس کے لیے وہ کئی مہینوں سے پیسے جمع کر رہی ہے، اور رانی جو کہ اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے فکر مند ہے۔ آمنہ اپنی امی سے ضد کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے 2000 روپے اور دیں، مجھے موبائل لینا ہے۔ 4000 روپے اس نے پہلے جمع کر لی ہے۔ آمنہ کی امی اسے منع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ابو کو پتہ چل گیا تو طوفان آ جائے گا۔ آمنہ ضد کرتی ہے کہ ابو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہی مجھے پیسے دے دیں۔ ان کی یہ گفتگو جاری ہوتی ہے کہ اتنے میں سکینہ اپنی بیٹی رانی کو لے کر گھر میں داخل ہوتی ہے۔ آمنہ کی امی سکینہ کو دیکھ کر پوچھتی ہیں، سکینہ تم یہاں اس وقت؟ رانی کی امی سکینہ کہتی ہیں کہ مجھے چند روپوں کی ضرورت ہے۔ آمنہ کی امی پوچھتی ہیں کتنے روپے؟ سکینہ کہتی ہے 4000 روپے۔ آمنہ کی امی غصے میں کہتی ہے کہ کیا پیسے درختوں پر لگتے ہیں کہ میں تمہیں توڑ کر دیتی رہوں؟ اور کیا میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ میں ہر بار تمہاری مدد کروں؟ سکینہ پریشان حال میں کہتی ہے کہ اگر رانی کی اسکول کی فیس ادا نہیں ہوئی تو اس کا نام اسکول سے کٹ جائے گا، اس کا داخلہ ختم ہو جائے گا۔ آمنہ کی امی مزید انکار کرتی ہے کہ میں اب کوئی مدد نہیں کر سکتی، تم پہلے بھی پیسے لے چکی ہو۔ سکینہ کہتی ہے کہ میں سارے پیسے ادا کر دوں گی، ایک بار اگر آپ میری مدد کر دیں تو رانی اپنی تعلیم جاری رکھ سکے گی۔ یہ ساری باتیں آمنہ اور رانی خاموشی سے سن رہی ہوتی ہیں۔ آمنہ کی امی انکار کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ آمنہ ایک خدا ترس اور نرم دل کی مالک ہے۔ مٹھی میں رکھے 4000 روپے جو اس کی کل جمع پونجی ہے، وہ لا کر اپنے سارے پیسے سکینہ یعنی رانی کی امی کو دے دیتی ہے۔ رانی کی امی پیسے لے کر کہتی ہیں کہ آپ امی سے تو پوچھ لیں، وہ غصہ ہوں گی۔ آمنہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ غصہ نہیں ہوگی، آپ جائیں اور رانی کی فیس ادا کریں۔ رانی کی امی فیس لے کر آمنہ کو دعائیں دے کر فیس ادا کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ آمنہ کی امی سارا منظر دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور
आगे बढ़ के आमना को गले लगती है। इस तरह रानी और रानी की अम्मी का मसला हल हो जाता है और आमना अपनी अम्मी से लिपट जाती है। उसकी अम्मी पूछती है, तो फिर तुम्हारा मोबाइल? आमना अम्मी से गले लगते हुए कहती है कि यही है मेरा मोबाइल। इस तरह रानी अपनी तालीम जारी रख सकती है और आमना को दूसरों की मदद करके सच्ची खुशी हासिल होती है। इस कहानी से हमें कुछ बुनियादी चीजें सामने आती हैं। जरूरत और ख्वाहिश में फर्क होता है। मोबाइल लेना आमना की जरूरत नहीं बल्कि ख्वाहिश थी, जबकि फीस के पैसे लेना रानी की जरूरत थी और तालीम को जारी रखना रानी की ख्वाहिश थी। हमें दूसरों की जरूरतों को अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देना चाहिए और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशें सबकी पूरी नहीं होती। लिहाजा हमें ज़रूरतों को पूरी करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए और अपनी ज़रूरियात को कम रखना चाहिए। हर चीज़ की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर उन चीज़ों की जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सबक का अखलाकी पहलू, कोई भी इंसान हकीर नहीं होता। इल्म हासिल करना सबका बुनियादी हक है। अगर हम साहिब इस्तिताअत हैं तो हमें नादार और गरीब की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी इल्म हासिल कर सके और माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसने खुद इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया। लिहाजा हमें भी खुद इल्म हासिल करना चाहिए और दूसरों के लिए जरिया बनना चाहिए ताकि वो भी इल्म हासिल कर सके। उनके लिए जो लोग इल्म हासिल नहीं कर सकते या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो तालीम पर खर्च कर सके, उनके लिए तालीम हासिल करने के लिए दरवाजे खोलने चाहिए और उनके रास्ते आसान करने चाहिए ताकि वो भी आगे किसी और की मदद करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सके और अपनी तालीम मुकम्मल कर सके। इंसान इल्म हासिल किए बिना तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी इल्म हासिल करें और हुसूल इल्म के लिए दूसरों की भी मदद करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। दूसरों की मदद करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इससे अल्लाह ताला का कुर्ब और अल्लाह ताला की पसंदीदगी हासिल होती है। लिहाजा हमें दूसरों की मदद करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और अपने माशरे में गरीब लोग और सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी माशरे में तरक्की का जरिया बन सके। क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है और इल्म हासिल करना हर किसी का हक है। लिहाजा दूसरों की मदद करें और इल्म हासिल करने का जरिया बने, क्योंकि तालीम है ज़रूरत हर मुल्क व माशरे की। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।